حمزہ اور نیلم دونوں بہن بھائی ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے۔ لڑکوں اور لڑکیوں کا سیکشن علیحدہ تھا۔ چھٹی کے وقت حمزہ بہن کو ساتھ لے کر ہی آتا تھا۔ ایک روز نیلم کو اس کے بھائی کا پیغام ملا کہ میری طبیعت خراب ہے، اس لیے میں جلدی گھر جا رہا ہوں، تم گھر آ جانا۔ جب نیلم کو چھٹی ہوئی تو اس نے گھر جانے کے لیے رکشا کیا۔ نیلم کو ویسے تو راستوں کا اتنا علم نہیں تھا، لیکن روز آنے جانے کی وجہ سے وہ راستوں سے واقف تھی۔ وہ گھر کی طرف رکشے میں جا رہی تھی۔ اس سے بورڈ پر لکھا نظر آیا کہ ترقیاتی کام جاری ہے، لہٰذا متبادل راستہ اختیار کریں۔ رکشے والے نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو یہیں اتر جائیں، کیونکہ دوسرے راستے سے ہمیں پرانے قبرستان سے گزر کر جانا ہوگا۔ نیلم نے اسے کہا کہ میں یہاں نہیں اتروں گی، آپ کہیں سے بھی لے کر جائیں، مجھے گھر کے دروازے تک ہی جانا ہے۔ یہ سن کر رکشے والے نے قبرستان والے روڈ کی طرف رکشہ ڈال دیا، اور جیسے ہی وہ قبرستان والی روڈ پہ داخل ہوئے، سارا ماحول ہی بدل گیا۔ ایک کچا راستہ تھا اور باقی ہر طرف قبریں ہی قبریں تھیں۔ نیلم خوف زدہ ہو گئی، اس سے کبھی قبرستان سے ایسی وحشت نہ ہوئی تھی۔ رکشہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا کہ اچانک رکشہ جھٹکے کھا کر رک گیا۔ رکشے والے نے بہت کوشش کی مگر رکشہ سٹارٹ نہ ہو رہا تھا۔ رکشے والے نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں میکینک کو لاتا ہوں، آپ بس 10 منٹ انتظار کرو۔ نیلم پہلے ہی پریشان تھی، وہ رکشے والے سے کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن رکشے والا اترا اور تیزی سے چلا گیا۔ اب نیلم اس سنسان قبرستان میں اکیلی تھی۔ نیلم نے کافی دیر رکشے والے کا انتظار کیا۔ وہ رکشے سے اتری اور ڈرتے ڈرتے آگے بڑھی۔ اس کا دماغ بری طرح سے چکرا رہا تھا، وہ ڈرتی گھبراتی آگے بڑھ رہی تھی۔ اچانک اس کا سر چکرایا اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ پھر جب نیلم کو ہوش آیا تو ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اس نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ ویسے تو قبرستان میں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، پر شاید وہ قبرستان کے ایسے حصے میں تھی جہاں پر کوئی قبر خالی نہ تھی، اس لیے وہاں پر کسی کے آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس نے ہمت کی اور چلنے لگی۔ قبرستان میں مکمل اندھیرا تھا۔ اس نے بیگ سے ٹارچ نکالی اور آگے بڑھنے لگی۔ اچانک اس کا پیر کسی گڑھے میں پھنس گیا۔ جب اس نے ٹارچ کی روشنی سے دیکھا تو وہ گڑھا نہیں بلکہ ایک ٹوٹی ہوئی قبر تھی۔ اس نے زوردار چیخ ماری۔ اس قبر میں ہڈیوں کا ڈھانچہ نظر آ رہا تھا۔ وہ چلاتی ہوئی وہاں سے بھاگی۔ تھوڑی دور اسے ایک روشنی نظر آئی۔ اس نے اپنی رفتار اور تیز کر دی۔ وہ وہاں پہنچی تو اس نے دیکھا کہ وہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، شاید وہ کوئی مزار تھا۔ وہ اندر گئی تو دیکھا کہ ایک بابا جی اندر موجود تھے۔ آہٹ سن کر بابا کی آنکھ کھلی تو بابا نے پوچھا کہ تم کون ہو اور اتنی رات کو اکیلی یہاں قبرستان میں کیا کر رہی ہو؟ اس نے بابا کو سارا واقعہ سنایا کہ کس طرح سے وہ بھٹک گئی تھی۔ وہ پریشان تھی۔ اس نے دل میں کچھ قرآنی آیات پڑھنا شروع کر دی۔ جیسے ہی وہ پڑھنے لگی بابا چلانے لگے، خاموش ہو جا لڑکی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس بابا کی شکل تبدیل ہونے لگی۔ وہ بابا نہیں شیطان تھا جو راستہ بھٹکی لڑکیوں کی بڑی چڑھاتا تھا۔ وہ مکروہ ہنسی میں بولا، لڑکی تو آئی نہیں بلکہ لائی گئی ہے۔ نیلم سمجھ گئی تھی کہ وہ جب تک قرآنی آیات کا ورد کرتی رہے گی یہ شیطان اس کا کچھ نہیں کر سکتا۔ نیلم نے اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی اور وہ چلاتا ہوا غائب ہو گیا۔ نیلم وہاں سے بھاگ نکلی۔ جیسے ہی وہ باہر آئی اسے ایک گھر نظر آیا۔ اس نے اس گھر کا دروازہ نوک کیا اور راستہ پوچھا۔ اس کے بعد کچھ ہی دیر میں وہ اپنے گھر پہنچ گئی۔ اس کے گھر والے پہلے ہی پریشان تھے۔ نیلم کے خیریت سے گھر آنے پر سب نے خدا کا شکر ادا کیا۔